بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے اس مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تمام انسانوں کو جنت کی طرف بلانے والے، جنت کی دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تمام انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے 1,24,000 یا 2,00,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش دنیا کے اندر روانہ فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے حکموں میں کامیابی کی طرف بلایا۔ ہر نبی نے اپنی اتباع، اپنی پیروی اور اپنے پیچھے چلنے کی طرف بلایا۔ سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی۔ اس 23 سالہ محنت کی برکت سے 1,25,000 سے زیادہ صحابہ کرام تیار ہوئے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو صحابہ کی جماعت کے سامنے بہت ساری ضروری اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ۔ آج تم میں سے جو یہاں حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک یہ بات پہنچائے، یہ دین پہنچائے۔ حضرت صحابہ نے اس ذمہ داری کو اوڑھا۔ اس ذمہ داری کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دنیا کے کناروں میں پھیل کر محنت کی، اور ان کی محنتوں کی برکت سے انگنت بے شمار تابعین تیار ہوئے۔ پھر تابعین نے محنتیں کی تو ان کی محنتوں سے انگنت بے شمار تبع تابعین تیار ہوئے۔ پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، علماء، صلحاء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، اکابر، بزرگان دین، ان سب کی قربانیوں کی برکت ہے کہ آج اللہ کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے۔ یہ ان سب بزرگوں کی قربانیوں اور محنت کا نتیجہ ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت کوئی نیا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، پھر تمام نبیوں نے دعوت دی، پھر ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ علیہ السلام کے بعد آج تک صحابہ کے بعد علماء، شہداء، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین،
उन सब की मेहनतों का हम सब मिलके नतीजा देखें। अल्लाह का आज करम और एहसान है कि इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह दावत और तबलीग की निस्बत पर यहाँ जमा हुआ है। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया में आवाज लगती है, सारी दुनिया में लोग एक दूसरे को आवाज देते हैं, कहते हैं दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ, दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ, माल बनाओ, पैसा बनाओ, जायदादें बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। सारी दुनिया में यह आवाज लग रही है कि दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ। बनाओ, कितनी बनाएंगे? शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, आप भी एक जन्नत बनाएंगे। नमरूद ने सारी दुनिया पर हुकूमत की थी, हम भी कोशिश करेंगे। कारून ने बेहद हिसाब दौलत इकट्ठा कर ली थी, हम भी कारून की दौलत बनाएंगे। बना लें, चाहे जितनी बना ले, लेकिन अल्लाह ने एक ज़ाब्ता और उसूल बनाया है कि दुनिया से जाते हुए चाहे जितनी बना लो, दुनिया से जाते हुए कोई अपने साथ लेके नहीं जा सकता। ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देते। पीछे वाले कहते हैं कफन दे के रुखसत किया है, उसी का शुक्रिया अदा करो। बगैर कफन के दफन कर दें तो क्या कर लोगे? क्या कर ले सकता है इंसान? तो बगैर कफन के दफन कर दें तो भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पीछे वाले ले जाने नहीं देते। और अगर लेके चले जाएं, दुनिया में जो कुछ हमने कमाया था, कितना कमा लिया? 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, कितना कमा लिया? चाहे जितना कमा लिया है वो अगर यहां से लेकर अगर कब्र में चले जाएं तो सवाल ये है कि कब्र में ये जो कुछ कमा के ले गए काम आएगा कि नहीं आएगा? दुनिया में हम देखते हैं मुल्क बदलता है तो पैसे की वैल्यू बदल जाती है। हज को, उम्रे को लोग जाते हैं, यहां से 1 लाख रुपए लेके गए, हिंदुस्तान के 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए छोटे पैसे हैं, बड़े पैसे हैं? जी, बड़े पैसे हैं। 1 लाख रुपए ले जाके वहां सर्राफा मनी एक्सचेंज में दिया, दे के कहा कि हमारे यहाँ के पैसे दे दो, सऊदी के, तो 1 लाख रुपए दो तो वो 4000 रियाल देता है। 1 लाख कहाँ है, 4000 कहाँ है? वही 1 लाख रुपए ले जाकर अमेरिका में दो तो वो $1100 देता है। कहाँ 1 लाख, कहाँ 1100? वही 1 लाख रुपए ले जाकर आप जो है कुवैत में दो, जी बहरेन में दो, तो वहां आपको 300-400 वहां के जी दीनार मिलते हैं। तो मतलब मुल्क बदलता है तो पैसे की वैल्यू बदल जाती है। हम समझते हैं 1 लाख रुपए बहुत बड़े पैसे, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी वैल्यू बदल गई। दुनिया में जो कुछ हमने कमाया वो तो बहुत थोड़ा है। कितना कमा लिया होगा? 5, 10, 50, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख करोड़ रुपए कमाए होंगे। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आवाज दुनिया में आदमी कितना कमा लिया होगा? 1 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख, 2 लाख करोड़ का हिसाब तो आप खुद लगा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत आदम से लेकर कयामत तक पूरी दुनिया में जितनी दौलत आई, जितना सोना, जितनी चांदी, जितने हीरे, जितने जवाहर,
جتنی زمینیں، جتنے معدنیات، پیٹرولیم، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری دنیا لے کر اگر قبر میں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، کہ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ باقی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب ہم خود لگا لیں، ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو جو ہمارے پاس اس کا کیا حساب ہوگا۔ تو اس لیے بزرگوں، تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو دنیا کماؤ، یہ نہیں ہے دنیا میں آئے ہو تو آخرت کماؤ۔ دنیا میں آخرت بنانے آئے ہو، دنیا بنانے نہیں آئے۔ دنیا میں آئے ہو تو آخرت بناؤ۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک چانس دیا ہے، اس موقع اور چانس کو مت گنواؤ، اس لیے کہ اگر آخرت بنائے بغیر دنیا سے چلے گئے تو وہاں پچھتائیں گے، وہاں بہت رونا پڑے گا، وہاں پلانا پڑے گا، اور وہاں کا رونا پلانا کسی کام نہیں آئے گا، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں یہاں سے جانے سے پہلے بنا کے چلے جاؤ۔ بزرگوں نے مثال دے کے سمجھایا، ایک بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہ کر پیدا ہوا، دنیا میں آیا، تو جب دنیا میں آیا تو اس کے کان بنے نہیں تھے، اس کی ناک بنی نہیں تھی، اس کے ہاتھ پیر بنے نہیں تھے، آدھا ادھورا دنیا میں آ گیا۔ اب سب دنیا والے، رشتہ دار، ماں باپ سب پریشان ہو گئے، سب نے مل کے مشورہ کیا کہ آدھا ادھورا دنیا میں آ گیا، ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو دوبارہ 1-2 مہینے کے لیے ماں کے پیٹ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ پورا بن کے واپس آ جائے۔ تو وہ آدھا ادھورا جو بن کے دنیا میں آیا اس کو واپس ماں کے پیٹ میں بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا بن کے آ جائے۔ تو جیسے آدھا ادھورا بچہ وہ دنیا میں پیدا ہو جائے تو اس کو دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں بھیج سکتے، ایسے اگر آدھا ادھورا دین لے کر، آدھا ادھورا ایمان لے کر، آدھا ادھورا اعمال لے کر، آدھے ادھورے اخلاق لے کر اگر ہم دنیا سے آخرت کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں جا کے بہت تڑپیں گے، وہاں کہیں گے رب ارجعون، کہ پروردگار واپس لوٹاتے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو کچھ چھوڑ کے آئے ہیں اس میں کچھ اچھے کام کر لیں۔ وہ تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں۔